والسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجأنا محمدا المصطفى وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته من الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: قلب المؤمن عرش الله تعالى. صدق الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے سارے احباب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایا احسان کہ جس نے ہم سب کو پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمائے. یہ بچوں کو اندر لے جاؤ. کوئی بندہ کھڑا ہو. دس 15 منٹ کے لیے میں صرف گفتگو کروں گا، اور آپ احباب اور میں جو ہم سب یہاں جمع ہیں، یہ ہمارے بھائی ذوالفقار صاحب مرحوم، ان کے اصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہیں. سارے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم میرا بولنا آپ کو سننا. ہمارے انتہائی محترم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پیر طریقت رہبر شریعت، انتہائی واجب الاحترام، عزت و احترام کے لائق ہمارے بھائی پیر صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کی سب کی حاضری جو ہے وہ اللہ قبول فرمائے. اور جس مقصد کے لیے ہم سب جہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کی کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ کریم مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی سب خطاؤں کو معاف فرما کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ. مومن کا دل جو ہے یہ اللہ کا عرش ہے. دل جو ہے یہ انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے نا تو علماء فرماتے ہیں استفتی قلبہ کا، اپنے دل سے فتویٰ لینا. دل آپ کو فتویٰ ضرور ٹھیک دے گا. باقی ہوتا یہ ہے کہ ہم گناہ اور معصیت کی وجہ سے ہمارے اوپر جو خول چڑھا ہوتا ہے وہ ہمیں نیکی کی طرف نہیں جانے دیتا، لیکن دل صحیح فتویٰ دے دیتا ہے. کیونکہ دل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پاکیزہ چیز بنائی ہے کہ وہ تمہیں صحیح راستے کا تعین کرواتی ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. دل کو ٹھیک کر لیں. دل کے اندر بغض، عداوت، نفرت، ایک دوسرے کے خلاف جو ہم قدورتیں پال لیتے ہیں، اس کو اپنے دل سے نکال لیں. محبتیں پیدا کریں اور حضور کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دیں. پھر دنیاوی چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر قدورتیں اور نفرتیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو ہمارے گھروں میں فساد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم دل سے بات نکالتے ہی نہیں. کوئی بندہ کسی کو گالی دے دے تو وہ سالوں سال ہمیں یاد رہتی ہے کہ فلاں بندے نے مجھے گالی نکالی.
کبھی اس پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہوں پتہ لگ گیا ہوں انہوں رگڑنے میں، تو دل سے بات نہیں نکال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ مخالفت رکھے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ ہاں کسی کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کی عزت کی خاطر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو، تو پھر کسی سے دشمنی بھی ہو، کسی سے دوستی بھی ہو، تو پھر مزہ آتے ہیں۔ ذاتی رنجشوں پر درگزر کر دیں، دل سے بات کو نکال دیں، اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ جب آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرما دے گا، درگزر کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ محترم آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے، جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ اچھا اس پر ایک بات ذرا غور سے سن لیں، مومن آدمی، ہر مومن آدمی جنت میں ضرور جائے گا، یہ یقین رکھیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت حساب کتاب کو چھتر پولا ہونا۔ میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے جنت آپ سارے جانا ہی جانا، لیکن بندہ دہانت لوا کے جنت گیا تو مڑ کے آ گیا، تو عزت نہ بندہ جاوے۔ عزت اس کے ساتھ جانے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ دل کو صاف کر لیں۔ تو حضور جس پر مہر لگا دیں اور جس کے لیے حضور ارشاد فرما دیں کہ بندہ آپ نے دیکھنا ہے تو جنتی دیکھ لیں، پھر اس میں کوئی شک والی بات رہ ہی نہیں جاتی، اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے ہمیں ہر چیز ملی ہے۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ کے یار نے معراج کا ذکر کیا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک ہی بات کہی، آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا ہے، ہم نے تو خدا کو مانا ہے تو ان کی زبان سے سن کر مانا، ہم نے تو خدا کو بھی اگر مانا ہے تو ان کی زبان سے سن کر مانا، کسی نے خدا کو دیکھا تو نہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بھی یہ چاہتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھے بھی فرما سکتا ہے کہ میں ایک ہوں، لیکن وہاں لفظ قل فرمایا، یہ امر کا سیدھا اہل علم بچے جو بیٹھے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، جب امر ہوتا ہے کسی کو حکم فرمانا تو اللہ اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب تو کہہ کہ میں ایک۔ تو اللہ اپنے محبوب کی زبان سے سنتا ہے، اور محبوب کی حمد و اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی بس کافی ہے۔ ہم اور آپ تو اپنے لیے اعمال کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، تو پھر حضور جس کے لیے جنتی ہونے کی مہر لگا دیں اس کا کیا مقام ہو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابھی جو صحابی آئے گا نا، جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے بڑے غور سے دیکھا اس کی طرف، صحابہ کرام بڑے محبت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن پھر صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جو بندہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو نا تو ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا اس کو دیکھ لیں۔ دوسرے دن پھر وہی بزرگ مسجد میں داخل ہوئے، تیسرے دن پھر صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ بندہ ابھی داخل ہوگا نا اس کو دیکھ لیں۔ 3 دن جب یہی بات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں کیا کام کرتا ہے کہ جس کے لیے حضور اتنی شفقت فرما رہے ہیں، اتنی رحمت فرما رہے ہیں، کریم آقا، شفیق آقا، رحیم آقا، جن کے اللہ تعالیٰ نے جو حضور ارشاد فرماتے ہیں اوتیت خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی جو خزانے اس کی چابی عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں تک خدا کی خدائی ہے
وہاں پر میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. ہر چیز کی ملکیت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. تو حضور اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں دل میں یہ میرے بڑا شوق پیدا ہوا کہ بابے سے پوچھوں کہ بابا عمل کیا کرتے ہیں. کوئی نیک عمل کرتا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساری جو جائیداد ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، کچھ کرتا ہوگا ایسا عمل جو جس کے لیے حضور ارشاد فرما رہے کہ یہ جنتی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اس بابے کے نا پیچھے ہو گیا. جب وہ مسجد سے نکلا تو پیچھے جا کر میں نے بابا جی کو پیچھے سے یوں ہلایا، بابا جی ذرا رکنا، بات سننا. فرمانے لگے میں نے بابا جی سے کہا بابا جی میری ابا جی سے لڑائی ہو رہی ہے تو میں گھر نہیں جانا چاہتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں. دل میں بات اور تھی. ہاں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے وہ گل وچ اور سی، ہاں گل وچ اور سی، بات اور تھی دل کی. دل میں تو یہ خیال تھا کہ بابے کا عمل پتہ چلے کہ بابا کرتا کیا، جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے. 3 دن حضور ارشاد فرماتے ہیں. تو ساتھ ہو لیے بابے سے کہا بابا جی میری ابا جی سے لڑائی ہو گئی ہے تو آپ ذرا مہربانی فرما دیں اگر آپ مجھے مہمان رکھ لیں تو. بابا جی نے کہا اچھا بیٹا اگر تمہارے ابا جی سے لڑائی ہوگی تو میرے پاس آ جاؤ، ہاں جب صلح ہو جائے گی چلے جانا گھر. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں چلا گیا، ساتھ چلا. بابا جی نے میری خدمت کی، مجھے کھانا کھلایا جو بھی ان کے پاس تھا. رات و عشاء کی نماز ہم نے اکٹھے پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ہم جب سونے کے لیے اپنے اپنے بستر پر گئے تو کہتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا اسی تو میں کہ مجھے پتہ چلے کہ بابا ہو سکتا ہے رات 2 بجے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں جو اتنا پسند ہے حضور، یا کوئی اور کا عمل کرتا ہوں مجھے پتہ تو چلے. آپ کہتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا لیکن بابا نہیں اٹھا. بابا نہیں اٹھا، میں جاگتا رہا. لیکن جب تہجد کا ٹائم ہوا نا تو بابا جی اٹھے، انہوں نے تہجد کے نوافل ادا کیے، اس کے بعد فجر ادا کی، صبح ہی اپنے کام پر چلے گئے. 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 3 دن گزر گئے. جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بابا جی سے کہا بابا جی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے گھر چلا جاؤں، میری ابا جی سے صلح ہو گئی، صلح ہو گئی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بابا جی نے کہا اچھا بیٹا تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا. لیکن دل میں ایک سوال تھا نا، جو سوال لے کر گیا وہ تو پورا نہ ہوا. کہنے لگے بابا جی ایک سوال کرنا ہے. انہوں نے کہا بیٹا پوچھو کیا سوال کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ کو 3 دن حضور جنت کی بشارت دیتے رہے اور آپ ہی تشریف لے کر آتے رہے. ہمارے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ پتہ نہیں بابے کا کیا عمل ہے. تو میں تو 3 دن سے آپ کے پاس مہمان بن کر رہ رہا ہوں، حالانکہ میری ابا جی سے لڑائی نہیں ہوئی، صرف اس لیے رہ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ بابا جی کا عمل کیا ہے. بابا جی مسکرا کر فرمانے لگے بیٹا میرا کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں ہے جو لوگ نہ کرتے ہوں، میں بھی وہی کرتا ہوں، میں بھی وہی کرتا ہوں. نماز پڑھتا ہوں، اپنی روزی کماتا ہوں، کھاتا ہوں، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. لیکن ایک بات ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا. اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا. یہ دل ایک ایسی چیز ہے، یہ بغض ایسی بیماری ہے. اس کا میں ذرا آپ کو تھوڑا سا توجہ آپ کی ادھر کروا دوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. مثلا میں پیر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، ابھی میں ان کی عزت و تکریم کر رہا ہوں، ابھی پیر صاحب اٹھ کر چلے جائیں، یہ ہمارے خان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، یہ ابھی تھوڑی دور چلے جائیں تو پیچھے سے میں شروع کر دوں پیر تے ایویں دا ہی ہو، پیر ایویں دا ہی ہو، پیر ایویں دا، ان کے بارے میں باتیں کروں، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بس ان کی برائیاں ہوں یا نہ ہوں میں گننا شروع کر دوں. تو یاد رکھیے میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. موبائل کے اندر شیئر اٹ ہوتا ہے، شیئر اٹ، موبائل کے اندر شیئر اٹ ہوتا ہے. لے آئے لیں عثمان لے ہوتا ہے نا، بچے بولیں بولیے شیئر اٹ ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں وہ چیزیں ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں جاتی ہیں، کنورٹ ہوتی ہیں نا. تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہے نا برائی کی، یا اس کی برائی کو گنتا ہے یا اس کی پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے،
تو جب تک آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ بات کر رہے ہیں آپ کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شریک ہو۔ جب آپ بند کر دیں گے، اگر تو اس کے اندر برائی ہے تو پھر آپ بدگوئی کر رہے ہیں، اس کی جو اس کے بارے میں برا خیال کر رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے تو پھر آپ اس کا الزام تراشی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ دل اگر صاف ہو جائیں نا تو پھر ایسے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندر ڈوبے کہ کون دل آندیاں جانے۔ دل جو ہے یہ سمندروں ڈونگے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دیجیے، تھوڑی سی دلوں میں تھوڑی سی جگہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے درمیان پریشانیاں ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی عزت کی قسم خاندانوں میں نفرتیں اتنی ہیں، ایک بندہ کوئی بات کر دیتا ہے تو لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، سالوں سال ہم دل سے بات نہیں نکالتے۔ تو اس چیز کو اگر آپ ختم کر دیں، دل صاف کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں جب دل کی بات ہے نا، اگر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو وہ اپنے دل میں اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں غلطی ہوگی مجھ سے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کسی سے کہا تو نہیں، کسی سے کہا تو نہیں۔ اس نے کہا عرض کی یا رسول اللہ ابھی تک میں نے آپ سے صرف بات کی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحیم بنا کر بھیجا ہے، میری بات اور ہے، سبحان اللہ، میں تو شفاعت کرنے والا ہوں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حق شفاعت کا ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کریم کا ہوگا۔ حضور شفاعت فرمائیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کسی سے بات تو نہیں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ ابھی کسی اور سے نہیں کی۔ فرمایا کسی سے نہ کہنا، اس لیے اگر تو نے اپنی برائی کسی سے ذکر کر لی تو تم اسے گواہ بنا لو گے، قیامت کے دن پھر اللہ تجھے معاف نہیں کرے، جب تک وہ گواہی تمہارے سر پر ہوگی اس وقت تک تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے جب کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اپنے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور توبہ کرنے والے کو تو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے جس کی حد ہی نہیں۔ توبہ کا دروازہ تو مرتے دم تک کھلا ہے، ہاں جب آخری سانسیں چل رہی ہوں نا تب بھی اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ اتنا رحیم ہے تب بھی معاف فرما دیتا ہے۔